اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دینے والا ہے، جو شفا دیتا ہے، کیونکہ شفا جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، نہ تو حکیم کے پاس شفا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس شفا ہے۔ جب مالک چاہتا ہے تو اسے شفا دیتا ہے، وہی دکھ دیتا ہے، وہی سکھ دیتا ہے، وہی رات کو دن میں، دن کو رات کو، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بلکہ سارا نظام قدرت کاملہ یعنی اللہ رب العزت کا ہے۔ تو انسان اس میں صرف تھوڑا سا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبب پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ الدواء سنتی، یعنی علاج جو ہے وہ میری سنت ہے، آپ دوا کریں، علاج کریں، یہ میری سنت ہے۔ اس کے بعد شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، انشاءاللہ آپ کو شفا یابی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اچھی طریقے سے سن رہے ہوں گے، اور جو لوگ بزی ہیں وہ بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ ایسے بچے جو رات کو بستر پر نیم خوابی میں پیشاب کر دیتے ہیں، یا ایسے لوگ جوان نادان یا بوڑھے لوگ جن کو سلسل بول کی شکایت ہوتی ہے، یعنی ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، یعنی صبح کو، دوپہر کو، پھر یعنی دن میں 5-6 مرتبہ، رات کو 8-10 مرتبہ جو ہی پانی پیا صاحب پیشاب کے لیے چلا گیا، تو ان کو یہ سلسل بول کی حرکت ہو جاتی ہے۔ اب سلسل بول کی حرکت ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ جب مثانہ کے اندر سلیلیے کمزور ہو جاتے ہیں تو اب وہ مثانہ جو ہے اس پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتا، فوراً بس کچھ حصہ تیار ہوا، فوراً حاجت ہوئی کہ میں جاؤں اور اس سے فارغ ہوا ہوں۔ تو اب اس کے لیے میں نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ ان سب بچوں کے لیے جو 5 سال کی عمر سے زیادہ بچے ہیں، ان کو یہ آپ استعمال نسخہ کرا سکتے ہیں، جو جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے، چھوٹا پیشاب، یا جوان ہیں، بوڑھے ہیں، نادان ہیں، وہ سب ایک ہی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سم اسود ہے، یعنی تیل سیاہ ہے، ایک تیل سفید ہوتا ہے، ایک تیل سیاہ ہے، تو آپ نے سیاہ تیل لے لینے ہیں، اس کا 1 پاؤ آپ لے لیں، اس کے ساتھ 1 پاؤ گڑ کونا، یعنی شکر سرخ پرانا گڑ، 3-4 سال کا ہو جائے، 2 سال کا ہو جائے، پرانا ہو جائے، جتنا پرانا ہوگا اتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ نے اس کو کوٹ کر اس کو دونوں کو کوٹ کر سفو بنا لینا ہے، بریک۔ اب بریک بنانے کے بعد ان دونوں کو اچھے طریقے سے ملا کر خوب کوٹنا ہے، اور اتنا کوٹنا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل اس کو کوٹنا ہے، مسلسل چوٹ لگانی ہے، حتیٰ کہ اتنا کوٹ لیا جائے کہ اس میں سے تیل نکل آئے۔ اب آپ کے پاس یہ معجون جو ہے سلسل بول کی تیار ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی تقریباً 5-5 گرام کی آدھے تولے کی گولیاں بنا لیں، یا اس کو بطور سبو بھی رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ان گولیوں میں ہلکا کشتہ بیضہ مرغ، وہ ہمدرد کمپنی کا لے لیں یا اجمل کا لے لیں، یا کسی آپ خود بنا لیں بیضہ مرغ، یعنی ایسا کشتہ جو مرغ کے بیرونی کھول، انڈوں کے کھول سے تیار کیا جاتا ہے، اسے کشتہ بیضہ مرغ وہ کہتے ہیں۔ اب وہ ایک ہی اکیلا ہی جو ہے یہ سلسل بول کے مرد کے لیے بہت مفید ہے، تو اس کی 1 رتی جو ہے آپ نے اس وہ 5 گرام کے معجون میں درمیان میں رکھ دینی ہے، اور اس کو جو ہے نا گولی کی شکل میں گول بنا لینا ہے، یا معجون ٹائپ بنا لے، اس میں رکھ کر آپ نے اس کو کھا لینا ہے رات کو سوتے وقت۔ اس کے بعد آپ نے 1.5 گرام 1 کپ دودھ بھی ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ اب آپ اس کو 2 ٹائم استعمال کریں، 1 ٹائم استعمال کریں، یہ بڑوں کی خوراک ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے اس سے تقریباً 8واں حصہ ہوگی۔ اب آپ اس کو 1 ہفتہ استعمال کریں گے، اس سے آپ کے گردے بھی مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کا مثانہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور ایسے لوگ جو کمزور ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ مثانہ کے لحاظ سے، گردے کے لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے، اور جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ تیل میں اور گڑ میں بہت زیادہ پاور رکھی ہے مالک الملک نے۔ اور گشتہ بیضہ مرغ جو ہے وہ پورا ایک مرغ ہے،
وہ آپ کو مکمل قوت عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو آزمائیں گے تو یقیناً آپ شفایابی حاصل پائیں گے، تو یقیناً آپ اس کو استعمال کریں گے اور شفایاب ہو جائیں گے۔